میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں عزیز بیلگامی آپ کا استقبال کرتا ہے۔ اس وقت آپ کے لیے فکر و فن شعر و سخن کا ایک بہت ہی خاص پروگرام حاضر خدمت ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی نے ابھی حال ہی میں بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ 2 روزہ جشن اردو منایا، جس کی توصیف و ستائش کے لیے کچھ ضروری امور پر گفتگو کے لیے آج کا فکر و فن شعر و سخن وقفہ ہے۔ ناظرین، ریاست کرناٹک طویل عرصے سے اردو زبان کا گہوارہ رہی ہے۔ آزادی کے بعد سے جو بھی حکومت یہاں اقتدار میں آئی، اس نے اردو کی پذیرائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس سے پہلے کہ ہم جشن اردو کی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں، آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کرناٹک اردو اکیڈمی کی تاریخ کیا ہے اور یہ کب اور کس طرح وجود میں آئی اور اس کے اغراض و مقاصد کیا رہے ہیں۔ کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور 2016-17 کی رپورٹ سالانہ رپورٹ کے مطابق کرناٹک اردو اکیڈمی کی تشکیل 1 جون 1977 کو ریاستی حکومت کے ایک سرکاری حکم نامہ ED/MSA/77 کے تحت عمل میں آئی تھی۔ ابتداً اکیڈمی کنڑا اور کلچر کے ڈائریکٹوریٹ کی ایک مشاورتی تنظیم کے طور پر سرگرم عمل تھی۔ اردو کے حق میں بہتر نتائج کے حصول کے لیے حکومت نے 20 نومبر کے اپنے حکم نامے ED/MSA/78 کے ذریعے اکیڈمی کو ایک خود مختار تنظیم میں تبدیل کر دیا اور شعبہ کنڑا اور کلچر کے انتظامی کنٹرول میں اکیڈمی نے خود کو سرگرم عمل رکھا۔ تاہم 1 اپریل 2011 سے کرناٹک اردو اکیڈمی کو 2 اکتوبر 2011 کے حکم نامے KA.SAM.VA.PRA/KA.RA.AA.2010 کے مطابق شعبہ اقلیتی بہبود حج و اوقاف کی وزارت کے زیر اہتمام کر دیا۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے اغراض و مقاصد میں جو بات شامل تھی وہ یہ تھی کہ ریاست میں اردو زبان و ادب اور ثقافت کی ترقی و ترویج کا کام کیا جائے۔ چنانچہ اکیڈمی کی سرگرمیاں اور اس کے پروگرام مذکورہ اغراض و مقاصد کی تکمیل کا ہمیشہ آئینہ دار رہے۔ مثلاً اسکول اور کالجوں کی سطح پر اردو طلباء کے ادبی مقابلوں کا انعقاد کرنا، اردو کے قلم کاروں اور شاعروں کو ان کی کتابوں کی اشاعت کے لیے مالی امداد فراہم کرنا، اردو شاعروں، قلم کاروں، مصنفین، صحافیوں کا ان کی اردو کے لیے خدمات کے لیے اعزاز کرنا، ادبی پروگراموں کا انعقاد کرنا جیسے تخلیقی قلم کاری ٹریننگ اور سیمینار، ضلعی، ریاستی اور کل ہند سطح پر ثقافتی پروگراموں جیسے غزل، قوالی، مشاعرہ اور ڈرامے کا انعقاد کرنا، مختلف لائبریریوں، ادبی افراد اور تنظیموں کو
مفت تقسیم کے لیے اردو ادبی کتابوں کی طباعت کرنا، بیمار اردو شاعروں، مصنفین، صحافیوں اور ادیبوں کو طبی امداد فراہم کرنا، ریاست میں یونیورسٹیوں کے پوسٹ گریجویٹ طلباء کے لیے توسیعی لیکچرز کا انعقاد کرنا، دکنی ادب اور اس میں تحقیق کو بڑھاوا دینا، اردو ادیبوں پر دستاویزی اور مختصر فلمیں بنانا، ریاست گیر سطح پر اکیڈمی کی اشاعتوں کے فروغ اور ان کی فروخت کے لیے موبائل لائبریری کا قیام کرنا، غیر اردو طلباء کو اردو کی تعلیم اور ان کے لیے DTP کی تربیت کا اہتمام کرنا، منتخب اردو ادبی کتابوں کو کنڑا اور دیگر زبانوں میں اور کنڑا اور دیگر زبانوں کی ادبی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے ترجمہ ورکشاپ کا انعقاد کرنا، اردو ادب پر مبنی آڈیو ویڈیوز کو تیار کرنا تاکہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب کو استعمال کرتے ہوئے انہیں سارے عالم میں پھیلایا جا سکے، دکنی ادب سمیت کرناٹک میں اردو ادب کی تیاری کو اسپانسر کرنا۔ یہ تھے وہ پروگرام جن کو روب عمل لانے کی اکیڈمی نے ہمیشہ کامیاب کوشش کی۔ مختلف وقتوں کی مختلف حکومتوں نے بہت ہی قابل لوگوں کو اکیڈمی کا چیئرمین بنایا، جن میں سے کچھ احباب کے نام میری یادداشت کے مطابق یہ ہیں: جناب محمود ایاز، جناب میم نون سعید، جناب وہاب اندلیب، محترمہ لعیق سلاس، جناب خلیل مامون، جناب حافظ کرناٹکی، محترمہ فوزیہ چودھری، جناب عزیز اللہ بیگ، جناب قدیر ناظم وغیرہ۔ ممکن ہے ایک آدھ نام چھوٹ گیا ہو جس کے لیے ہم معذرت پیش کرتے ہیں۔ ان ذی وقار اور قابل قدر چیئرمنوں نے اپنے زمانے میں نہایت ہی نمایاں اور قابل تعریف خدمات انجام دیں، جن کا نام آج بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ موجودہ چیئرمین جناب مبین منور نے بھی اپنے 11 ماہ کی چیئرمین شپ کے دوران بہت متحرک رہے اور ریاست گیر سطح پر مذکورہ اردو ادب کے میدانوں میں آج بھی سرگرم عمل ہیں۔ اللہ کرے کہ موصوف اسی طرح اردو کی خدمت کے اپنے مبارک کاموں میں منہمک رہیں اور ان کاموں کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ ان کی خدمات میں نمایاں ترین جو خدمت رہی وہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف قلم کاروں کی مختلف اصناف میں تصنیف کردہ ادبی کتابوں کو شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا، جن میں سے بیشتر 2 سالوں سے التوا میں پڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً یہ ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے جسے انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ بڑی محنت سے انجام دیا ہے اور جسے لمبے عرصے تک ادبی دنیا یاد رکھے گی۔ سیدھی بات کا ادبی پروگرام فکر و فن، شعر و سخن، ان کی اس احسن کارکردگی پر انہیں اور ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی نے ان کتابوں کے اجراء اور انعامات کے لیے 2 روزہ جشن اردو 2 اور 3 جولائی 2019 کو امبیڈکر بھون، ملرس روڈ، بنگلور میں منعقد کیا۔ پہلے دن یعنی 2 جولائی کو اکیڈمی کی جانب سے شائع کردہ اردو کتب کا سابق وزیر حکومت کرناٹکا عزت مآب عالی جناب BZ ضمیر احمد صاحب کے دست مبارک سے اجرا عمل میں آیا اور دوسرے دن ادیبوں، شاعروں اور مختلف شعبوں میں اردو کے خادم افراد اور تنظیموں کو انعامات و اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ پروگرام کے مختلف وقفوں میں معصوم بچوں نے ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے جو نہایت ہی دیدہ زیب تھے۔ ایک چھوٹے سے طالب علم کو عزت مآب وزیر عالی جناب ضمیر احمد صاحب نے نقد انعام سے بھی نوازا۔ اس پروگرام میں ہمیں بھی ہمارے اہل خاندان اور ہمارے دوستوں کے ساتھ مدعو کیا گیا تھا۔ ہم اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کے ساتھ پروگرام سے خوب لطف اندوز ہوتے رہے اور اکیڈمی کے چیئرمین اور ان کے اراکین رفقا کو دعائیں دیتے ہوئے لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کرناٹک اردو اکیڈمی اور اردو کے وابستگان، مصنفین،
انعام یافتگان کو یہ جشن مبارک کرے اور مزید ایسے پروگراموں کو منعقد کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس جشن کے دامن میں ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی سمٹ آیا جو حیرت انگیز بھی ہے اور افسوسناک بھی، اس لیے کہ یہ واقعہ اعزاز کی محفل میں کسی کی تذلیل و ہتک کا بھی باعث بنا۔ یقیناً یہ واقعہ اکیڈمی اور جناب مبین منور جیسے ذی وقار اداروں اور شخصیتوں کے ہرگز شاہ نشان نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ کرناٹک کے ایک معروف شاعر و ادیب اور اس کی کتاب کا اجرا، جس کے عمومی اعلان اور شاعر موصوف کو تحریری طور پر مدعو کرنے کے باوجود اس کا اجرا نہیں کیا گیا۔ دفتری طور پر نہ اس کی کوئی وجہ بتائی گئی، نہ کوئی تحریری معذرت ہی پیش کی گئی، نہ کوئی معافی نامہ پریس میں آیا۔ البتہ چیئرمین کرناٹک اردو اکیڈمی نے، جو شاعر موصوف کے کئی دہوں سے دوست اور ہم نشین رہے ہیں، کسی قسم کے تحریری مکتوب کے بجائے شاعر کے احتجاج بسیار کے درمیان فون پر شاعر موصوف سے معافی تو مانگی، لیکن اس کی جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ پروگرام میں بد نظمی، انڈسپلن برپا ہو گئی تھی۔ ناظرین، یہ عذر شاعر موصوف کے لیے ناقابل قبول تھا، کیونکہ نہ تو کسی معقول تلافی کی بات آئی، نہ کتاب کے حشر کے بارے میں کوئی بات بتائی، بلکہ اس کے خلاف اپنی اس فاش غلطی کو چھوٹی سی بات کہہ کر شاعر موصوف کے احتجاج کو ہنگامہ آرائی کا نام دیا، یہاں تک کہ کوئی بڑا انسان نہ ہونے کا ان پر طنز کسا۔ افسوس کہ ایک ایسی شخصیت جس نے اپنے فن پاروں سے ساری دنیا میں کرناٹک کا نام روشن کیا، آج اسی ریاست کی اردو اکیڈمی اور اس کے چیئرمین نے اس کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ قصور کیا تھا جو مظلوم شاعر سے سرزد ہوا؟ سوال یہ ہے کہ وہ قصور کیا تھا جو مظلوم شاعر سے سرزد ہوا کہ جس کی سزا نہ صرف اسے دی گئی بلکہ اس کے ساتھ اس کے اہل خاندان کے ایک ایک فرد اور اس کے ان دوستوں میں سے ایک ایک دوست کو دی گئی جو موصوف کی دعوت پر اس پروگرام میں شریک ہوئے تھے اور احساس ذلت کے ساتھ جشن اردو سے لوٹ آئے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک معمر شخص جس نے تقریباً 50 سالوں سے زبان و ادب کی خدمت کرتا آیا اور صرف ریاست ہی میں نہیں بلکہ سارے ملک میں، بلکہ سارے عالمی سطح پر کرناٹک کا نام روشن کر چکا ہو، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ اپنے اہل و عیال اور اقربا کے روبرو اس کی توہین ہو اور اسے شرمندگی اٹھانی پڑے، سوچئے اس کے دل پر کیا کچھ اثر پڑا ہوگا۔ بہرکیف چیئرمین کو معافی کی توفیق تو نصیب ہوئی، مگر تلافی کی توفیق ایک ماہ کے گزر جانے کے بعد بھی نصیب نہیں ہوئی ہے، اور ان کے حالیہ بیان کی روشنی میں اب اس کی امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یقیناً یہ حیرت ناک اور افسوسناک صورتحال ہے۔ شاعر موصوف نے متعلقہ منسٹر کے نام ایک اپیل بھی بھیجی کہ وہ کتاب کا اجرا کریں، جس کا جواب آنے سے پہلے ہی ان کی حکومت گر گئی ہے، پھر بھی انہی کے ہاتھوں سے اجرا کا عمل کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ موجودہ اکیڈمی اپنی مدت پوری کرے، لیکن خدا نخواستہ اکیڈمی بھی تحلیل ہو جاتی ہے جس کے امکانات نظر بھی آ رہے ہیں، تو اندیشہ ہے کہ یہ اکیڈمی اپنے دامن پر لگے ہوئے شاعر و مصنف مخالف طرز عمل کے داغ کو اپنے ساتھ لے جائے گی، اور یہ خطا اکیڈمی کی تاریخ کا ایک سیاہ باب بن جائے گا۔ ملک کے طول و عرض سے اور عالمگیر سطح پر شاعر موصوف کے دوستوں کے علاوہ شعر و ادب کے شائقین کی جانب سے غم و غصے کا اظہار مسلسل جاری ہے، لیکن کرناٹک اردو اکیڈمی کے ارباب حل و عقد خاموش ہیں۔ کیا مستقبل قریب میں کسی ایک شاندار تقریب میں دوبارہ ان کو تحریری طور پر مدعو کیے جانے اور ادب نوازوں کے درمیان ان کی کتاب کے اجرا کی امید کی جا سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے
تو ملکی و عالمی سطح پر ہونے والی سبکی سے کرناٹک اردو اکیڈمی خود کو بچا سکتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قابل احترام شاعر و ادیب کے دل پر سکینت نازل فرمائے اور اس خطا کے ذمہ داران کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کس شاعر کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس مظلوم شاعر کا نام ہے عزیز بلگامی، اور جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس کے شائع کیے جانے کے باوجود یہ اپنے اجرا کے لیے نوحہ کنا ہے، اس کا نام ہے نقد و انتقاد۔ میرے وقار کو مسمار کرنے والوں نے، میرے وقار کو مسمار کرنے والوں نے ایک ایسا زخم دیا ہے نہیں جو بھرنے کا، ایک ایسا زخم دیا ہے نہیں جو بھرنے کا۔ اس ناخوشگوار واقعے کے رد عمل میں جو احتجاجات ہوئے ہیں ان میں سے ایک منظوم احتجاج ناظرین کی نظر ہے جو امریکہ کے ایک اخبار اردو لنک میں آج ہی شائع ہوا ہے اور جس کے تخلیق کار ہیں محمد اسلم جو کیلیفورنیا میں مقیم ہیں، اور آج اس نظم کو ساری دنیا میں عموماً اور بالخصوص امریکہ میں بڑے پیمانے پر پڑھا جا رہا ہے۔ عنوان ہے عزیز بلگامی۔ عرض کرتے ہیں محمد اسلم صاحب، ہے کیسی بھیڑ شہر کی تنہائیوں کے بیچ، ہے کیسی بھیڑ شہر کی تنہائیوں کے بیچ، تنہا کھڑا ہے کون یہ رسوائیوں کے بیچ، تنہا کھڑا ہے کون یہ رسوائیوں کے بیچ، تنہائیاں ہیں انجمن آرائیوں کے بیچ، تنہائیاں ہیں انجمن آرائیوں کے بیچ، مسند نشین جہل ہے دانائیوں کے بیچ، مسند نشین جہل ہے دانائیوں کے بیچ، ہے کاروبار زخم کا مرہم کی آڑ میں، ہے کاروبار زخم کا مرہم کی آڑ میں، اقدام قتل اور مسیحائیوں کے بیچ، کس بد نگاہ شخص کی تجھ کو لگی نظر، کس بد نگاہ شخص کی تجھ کو لگی نظر، گھسایا ہے عدو تیرے شہدائیوں کے بیچ، گھسایا ہے عدو تیرے شہدائیوں کے بیچ، دیکھا ہے ہم نے شہر گلستان کے درمیان، دیکھا ہے ہم نے شہر گلستان کے درمیان، رسوائیوں کا جشن پذیرائیوں کے بیچ، رسوائیوں کا جشن پذیرائیوں کے بیچ، جو شخص خوشبوؤں کا پیامی تھا شہر میں، جو شخص خوشبوؤں کا پیامی تھا شہر میں، مرجھا گیا بہار کی پروائیوں کے بیچ، مرجھا گیا بہار کی پروائیوں کے بیچ، جو مسکراہٹوں کا علمدار تھا صدا، روتا ہے زار زار وہ شہنائیوں کے بیچ، ہے نقد و انتقاد کی دشمن اکیڈمی، اردو کا سر جھکا ہے شناسائیوں کے بیچ، اردو کا سر جھکا ہے شناسائیوں کے بیچ، اسلم بھی ظلم و جبر کی تصویر دیکھ کر، اسلم بھی ظلم و جبر کی تصویر دیکھ کر حیرت زدہ کھڑا ہے تماشائیوں کے بیچ، حیرت زدہ کھڑا ہے تماشائیوں کے بیچ۔ ناظرین، کتاب کے بارے میں بھی چند باتیں عرض ہیں۔ نقد و انتقاد کے مندرجات نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ بقول سراج زیبائی اس تصنیف میں کئی قابل ذکر ادبی شخصیات کے ہمہ جہت پہلوؤں پر گہری نظر ڈالی گئی ہے، جس سے مصنف کی وسعت نظر و فکر کا پتہ چلتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی یہ تصنیف منفرد نوعیت کی حامل بن گئی ہے اور استفادے کے لحاظ سے ریسرچ اسکالرز کے لیے تو نہایت سود مند ثابت ہوگی۔ جیسا کہ جناب سراج زیبائی نے کہا، اس میں جن قلم کاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے وہ ہماری ریاست سمیت ساری دنیا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم ان کے اسماء گرامی
پیش کر رہے ہیں جن سے کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگانے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ کرناٹک کے قلم کاروں میں حمید سہروردی، سمت خانہ پوری، مرحوم انور مینائی، وحید انجم، مرحوم شکیل مظہری، ظہیر الدین ظہیر، حافظ کرناٹکی، ندیم فاروقی، فیاض شکیب، ریاض احمد خمار، حیدر نواز، عنایت امین، اقبال سلیم، علیف احمد برق، فیاض قریشی، مرحوم فدا حسین، ڈاکٹر طیب انصاری، ڈاکٹر شاہ رشاد عثمانی، آفاق عالم صدیقی، ڈاکٹر میمنون سعید، ڈاکٹر داود محسن، ڈاکٹر غضنفر اقبال، ڈاکٹر حلیمہ فردوس، محمد اقبال، گوہر طریق روی، ڈاکٹر محض بن غزال، ڈاکٹر جلیل تنویر، حامد اکمل، مرحوم محمد حسین فطرت بھٹکلی، رحمان مصور، راہی فدائی، ڈاکٹر فرزانہ فراح، رحیم بیدری، یسیم عقیل، مسرت پاشا راہی، لئیق صلاح، وہاب اندلیب، اکرم نقاش، سید جلال محمودی، ڈاکٹر اقبال النساء کے علاوہ تمل ناڈو کے قلم کار ابو البیان حماد صاحب، سراج زیبائی جن کا پیش لفظ بھی شامل کتاب ہے، اتر پردیش کے قلم کار فضیل احمد عنبر ناصری، نظر ایٹوی، عبدالعزیز یاس چاند پوری، تلنگانہ کے قلم کار سید محمد عرفان پاشا منیری، معین الدین افروز، سیدہ جعفر، آندھرا پردیش کے قلم کار قمر امینی، جھارکھنڈ کے قلم کار یم حق، دہلی کے قلم کار عادل رشید، احمد علی برقی اعظمی، سیدین شجاع نقوی، چھتیس گڑھ کے قلم کار سلیم احمد زخمی بالودوی، مدھیہ پردیش کے قلم کار نیاز احمد مجاز، مہاراشٹر کے قلم کار سراج شولاپوری، اتراکھنڈ کے قلم کار صغیر اشرف وارثی، پنجاب کے قلم کار آجہانی پروین کمار اشک شامل تصنیف ہیں۔ اسی کے ساتھ غیر ملکی قلم کاروں جن کا تعلق پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ کنگڈم، امریکہ، اٹلی اور جاپان سے ہے، یعنی سید محمد مصطفیٰ قادری رضوی، فیصل ودود، جبار واصف، ناصر ملک، شبانہ زیدی، سمینہ گل، سید وحید القادری عارف، مہتاب قدر، ہدایت اللہ خان شمسی، شہناز بانو شہناز، صفی حسن، دیداور کی مدیرہ رضیہ مشکور، عبید الرحمن عارف، ترغیب بلند، ناصر ناکا گواہ جیسی شخصیات کی خدمات کا ذکر اس مظلوم کتاب میں شامل ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عزیز بیلگامی اور نقد و انتقاد کو نظر انداز کیے جانے کے پردے میں ان تمام قلم کاروں کی توہین کا ارتکاب ہوا ہے؟ ہم اس خیال کی تائید تو نہیں کرتے، بلکہ کرناٹک اردو اکیڈمی سے اب بھی ہم کو حسن ظن ہے کہ انہوں نے شاید توجہ سے اس کے مندرجات کو نہیں دیکھا ہے۔ بہرکیف جو بھی وجہ بنی ہو، کرناٹک اردو اکیڈمی کو عزیز بیلگامی اور نقد و انتقاد سمیت ان تمام معزز قلم کاروں کا حق ادا کرنا چاہیے اور اکیڈمی کی نیک نامی پر حرف لائے جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم ایک بار پھر کرناٹک اردو اکیڈمی کو جشن اردو کے منعقد کیے جانے پر دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک اور ادبی پروگرام کو لے کر ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے عزیز بیلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر۔